بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ کل کا معنی ہوتا ہے کہہ دینا، کل بھی آپ نے پڑھا تھا۔ مراد یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی جا رہی ہے۔ پیچھے کچھ اور دعائیں تھیں، آج اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ بھی دعا کریں، اے میرے رب اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ کا معنی پناہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیطان کے حملوں سے۔ حمز کا معنی ہوتا ہے کسی کو زوردار طریقے سے ہلانا، رگڑنا کسی چیز کو۔ تو مراد یہ ہے کہ شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انسان کو بالکل جھنجھوڑ کے اور ہلا کے رکھ دیتے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ میری یہ استطاعت نہیں ہے، میری یہ طاقت اور قوت نہیں ہے، میں شیطان کے حملوں سے اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت اور جرت کے مطابق حملوں سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تیرا فضل ہوگا، تیری پناہ میں آؤں گا، تو اپنی رحمت کرے گا تو میں شیطان کے حملوں سے محفوظ رہوں۔ تو ایک مسلمان کو بھی یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی پناہ ڈھونڈے، رب کی پناہ تلاش کرے، رب کی پناہ میں چلا جائے، مخلوق کی شر سے اور اپنے نفس کی شر سے اور شیطان کی شر سے۔ یہ ساری شریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پناہ مانگی۔ دیکھیں ہر نماز کے بعد معوذتین یا یہ صورتیں پڑھنے کا حکم ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں دیکھیں مختلف چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ ایک بندہ ہر نماز کے بعد اپنے رب سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں تمام مخلوق کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی گئی۔ یہ جس پس منظر میں بات کی جا رہی ہے ویسے تو جنرل ہے، لیکن پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ کے ساتھ یہ برائیاں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بد اخلاقیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، مختلف الزامات آپ کے اوپر لگاتے ہیں۔ لیکن یہ جو برائیاں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان برائیوں کے جواب میں آپ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، آپ نے اعلیٰ اخلاق کا ایک معیار قائم کرنا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ یہ شیطان کے حملوں سے آپ کو بچائے، کیونکہ جو آدمی کسی آدمی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے اس کے جواب میں احسان کا معاملہ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شیطان انسان کو پرووک کرتا ہے، ابھارتا ہے انسان کو اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری توہین کر رہا ہے، یہ تمہاری بے عزتی کر رہا ہے، تم اس کو جواب دو، اس کا مقابلہ کرو، تم کسی سے کم تو نہیں ہو۔ یہ شیطان مختلف قسم کی باتیں انسان کے ذہن میں، انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو اس وقت یہ پناہ مانگی جا رہی ہے اپنے رب سے کہ اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں، یہ شیطان مردود کے حملوں سے میں نہیں بچ سکتا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ جائیں، یہ رشتہ دار ہیں آپس میں لڑ جائیں، یہ میاں بیوی ہیں، یہ ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ لڑ جائے بندہ۔ یہ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ یہ میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ شیطان یا وسوسات ڈالے یا میرے پاس حاضر ہو کر، شیطان کے مختلف چیلے ہوتے ہیں، شیطان کے مشن کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کہیں بھی رہ کر انسان کے دل و دماغ میں وسوسات ڈال سکتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے انسانوں کے دل و دماغ کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے کمجرِ دم، جیسے کہ انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، جیسے خون کے بغیر انسان کا جسم نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، خون انسان کے ایک ایک رگ میں، جسم کے ایک ایک حصے میں پہنچ جاتا ہے، تو ایسے ہی شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے۔ لیکن کچھ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، وہ جنوں اور انسانوں کی شکل میں، من الجنت والناس، یہ پناہ مانگی جاتی ہے کہ اللہ یہ شیطان، اس کے وسوسات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ شیطان چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں۔
جو انسان شیطان کے مشن پر کام کرتے ہیں وہ بھی گویا شیطان ہی ہوتے ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ تو ان دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ان میں سے اگر کوئی شیطان کا چیلا میرے پاس حاضر ہو کر مجھے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، مجھے لوگوں سے بد اخلاقی کرنے کے اوپر ابھارے، مجھے ہاں جی توحید کے راستے سے ہٹائے، میرے دل کے اندر کمزوری پیدا کرے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی پناہ میں آنا ہوتا ہے شیطان مردود سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ وبکلمات اللہ التامات، پھر فرمایا کہ من عقابہ، کہ اللہ کے غضب، من غضبہ و عقابہ، کہ اللہ کے غضب سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے عقاب اور اسی میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھ پر نہ رہ، کیونکہ نیند بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ ومن شر عبادہ، اور پھر من شر ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ الفاظ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ یعنی یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی بلیات سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پھر سارے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے کہ بھائی آپ رات کو پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر دم کر لیا کریں۔ تو یہ ہر وقت اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں شیطان کے مقابلے میں کمزور ہوں، یہ میرے دلوں میں وسوسات ڈالے یا میرے پاس حاضر ہو کر مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کرے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس سے ہاں جی پناہ مانگتا۔